بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مورق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو یعنی 18 ذی الحج کو امیر المومنین امام المتقین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کا ذکر بات کرتے ہیں اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے. اسی حوالے سے گفتگو کا ٹاپک ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خصوصیات آپ کی ایسی ہیں کہ جو اللہ نے صرف آپ کو ہی عطا فرمائی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقام، مرتبہ، عظمت، شان یہ
عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ ایمان کا اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے اس کے اس مقام کو تسلیم بھی کیا جائے، اس کے اس مقام کو مانا بھی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذوات پاک ہیں، فضیلت، عظمت، شان بہت بلند ہے، لیکن ان کی اگر کسی اور شان کو بیان نہ کریں، صرف اتنا ہی بیان کر دیں کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ اگر اتنا ہی کر لیں اور اسی بات کو ہی تسلیم کر لیں تو پھر جو کسی کو مرتبہ جس ہستی کو اللہ نے عطا کیا ہے وہاں پہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان نفوس قدسیہ کی فضیلت کو بیان کیا جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے کہ حضور کی خدمت کرتے، ہم تو نہیں تھے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس وقت حضور کی خدمت بھی کی ہے؟ جس دور میں مشرکین مکہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، تو وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے دل حضور کے راستے میں بچھائے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ اور جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ادھر سے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، حضور کے دربار میں آ کے کلمہ اسلام پڑھ کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے بعد فی الفور جن لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اور جو دامن اسلام میں آئے ہیں، قرآن نے ان کی الگ شان بیان کی ہے۔ ویسے تو سب کی شان ہے، لیکن جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے الگ سے شان بیان کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین میں اور انصار میں سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، پہل آگے حضور کے دربار میں اسلام قبول کرنے والے، فرمایا وہ تو شان والے ہے ہی ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، فرمایا جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان لوگوں کے جو سبقت لے جانے والے تھے، جو سب سے پہلے آ کے حضور کے دربار میں پیش ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، وہ لوگ جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ صحابہ کی بات نہیں ہو رہی۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جن کے پیچھے چلنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے، ان کے اپنے مقام و مرتبے کی کیا بات ہو؟ ان کا اپنا جو ایک رتبہ ہے، جو مقام ہے، جو عظمت و شان ان کی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ،
جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اعلان کریں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو تو تمہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ اب ادھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، ادھر ہے فاتبعونی، حضور فرمائے میرے پیچھے چلو، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے جو سابقون کے پیچھے چلے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کے ترجمہ پھر کیسے کریں گے؟ ادھر ہے حضور کے پیچھے چلنے کا حکم، ادھر ہے سابقون کے پیچھے چلنے کا حکم، تو آسان ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر محبوب خدا کی پیروی کرو گے تو تمہیں خدا تک جانا نصیب ہوگا، اور اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں دربار رسالت میں تمہاری حاضری قبول کر لی جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں قبول کیا جائے گا۔ تو یہ وہ سابقون الاولون ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، جو ابتدا میں آنے والے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب ہیں تقریباً، یہ سارے صحابہ درجہ صحابیت میں تو برابر ہیں، مقام میں برابر نہیں۔ ان صحابہ میں وہ 1500 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے ان کا مقام زیادہ ہے، اور وہ بیعت رضوان والے بھی پھر سارے برابر نہیں۔ ان میں بدری صحابہ ایک الگ درجہ رکھتے ہیں، وہ جو 313 میدان بدر میں گئے تھے ان کی شان زیادہ ہے، پھر وہ 313 بھی مقام اور مرتبے کے اندر شان کے اندر برابر نہیں۔ ان 313 میں وہ 10 خوش نصیب جنہیں ایک ہی مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، وہ 10 خوش نصیب جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے۔ پھر ان 10 کے اندر بھی سارے 10 کے 10 برابر نہیں، خلفائے راشدین کا مقام زیادہ ہے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں بیعت رضوان میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کا نام ملے گا، بدر کے صحابہ میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کا نام ملے گا، عشرہ مبشرہ میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کا نام ملے گا، خلفائے راشدین میں دیکھیں تو تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام ملے گا۔ جتنے بھی صحابہ کے اندر درجے اور مقامات ہیں عثمان غنی کو اللہ نے مصطفیٰ کا صدقہ وہ سارے درجے عطا فرما دیے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں، تقریباً 50 منٹ تقریر کر کے آیا ہوں، 30-35 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، لیکن جمعہ ہے بولنا تو ہے ہی ہے، گرمی باہر کا موسم بھی آپ کو پتا ہے، اندر کا بھی پتا ہے۔ حضرت عثمان پاک کا ذکر کرنا ہے تو ایسے نہیں ذکر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے، پوری تاریخ کے اندر صرف حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبی تعارف یہ ہے کہ 4 پشتوں کے بعد 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے شجرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے کتنا قرب کا رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے جناب ام حکیم بیضا، یہ حضرت ام حکیم بیضا جو حضرت عثمان غنی کی نانی جان لگتی ہیں، یہ حضور کی سگی پھپھو جان لگتی ہیں، اور صرف پھپھو جان نہیں لگتی بلکہ حضور کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ پاک جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو یہ 2 بہن بھائی جڑوا پیدا ہوئے تھے، جیسے جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ 2 جڑوا بچے تھے، ایک حضور کے والد محترم ہے اور دوسری حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے جو حضور کی سگی پھوپھی لگتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، قصہ مختصر، حضرت عثمان غنی کی عمر پاک ہے 34 برس، چڑھتی ہوئی جوانی،
3 بندوں نے ابھی ظاہری طور پہ کلمہ اسلام کا اظہار کیا ہے. اگر آپ میرے لفظوں پہ غور کریں تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ بول رہا ہوں، جن تینوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اظہار فرمایا ہے. ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پہ جس نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ذات پاک. جس دور میں کلمہ پڑھنا اتنا مشکل کام تھا کہ جان کی بازی پیش کرنی پڑتی ہے، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابی بن رہے ہیں. اور کیسے اسلام قبول کیا؟ ان کی دوستی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ. جناب تاجدار صداقت نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی ہے. میں پوری تاریخ کا نچوڑ دینے لگا ہوں. حضرت عثمان غنی کو دعوت اسلام ملی ہے تو حضرت عثمان نے آگے سے ایک جملہ بھی نہیں بولا کہ ابو بکر مجھے ایک رات کا وقت دو، ایک لمحے کا وقت دو، ایک گھنٹے کا وقت دو، سوچ کے بتاؤں گا. حضرت صدیق اکبر نے دعوت دی، عثمان کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاتا. جناب عثمان کہنے لگے ابو بکر چلو نہ لے چلو دربار مصطفیٰ میں حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہیں کہ عثمان غنی کی قسمت کا ستارہ عروج پہ ہے کہ آمنہ کے لال خود عثمان غنی کے گھر میں آ کے کہتے ہیں عثمان اللہ کی جنت دینے کے لیے آیا ہوں، ہاتھ بڑھا اللہ کی جنت قبول کر، تیرا نبی تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی. حاجی صاحب نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی، بولے ذرا ہر صحابی نبی جنتی. پوچھا ذرا میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، ہر صحابی نبی جنتی. اب ایک مسئلہ سنیے گا، اس بات میں دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم کہتے ہیں جو صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جنتی جنتی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میرے سامنے تاریخ مدینہ بھی ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہے اور موجودہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور نعرہ پورا لگاؤ، اگر ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے تو پھر ہر دشمن علی لعنتی لعنتی بھی ہے. اینی بولے جو ہر صحابی نبی، پوچھا ہر صحابی نبی، ہر دشمن علی لعنتی. میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرے پاس آئیے گا میں نے یہ جملہ کیوں بولا. رئیس صاحب نے اچھا کیا، نعرہ لگا کے یاد کروا دیا. حضرت عثمان پاک نے کلمہ پڑھ لیا، دامن اسلام میں آ گئے. اب سب سے پہلا اعزاز جو پوری تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کسی کو نہیں ملا وہ حضرت عثمان غنی کو ملا کہ حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں. بریلی سے آواز آتی ہے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی کا یہ مقام ہے. اور دوسرا مقام انفرادی طور پہ حضرت عثمان غنی میدان بدر میں بنفس نفیس خود تشریف نہیں لے کے گئے. جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں گئے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی، معاملات کلیئر ہوئے، مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا تو حضور نے فرمایا میرے عثمان کا حصہ رکھو. نہیں سمجھے؟ وہ گئے نہیں، حضور فرما رہے میرے عثمان کا بھی حصہ رکھو. یا رسول اللہ وہ تو میدان میں آ کے لڑے بھی نہیں،
ان کے جسم پہ کوئی ایک زخم بھی نہیں لگا، وہ تو اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا وہ میری شہزادی اپنی زوجہ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میدان بدر میں نہیں آئے۔ اللہ کا محبوب عثمان غنی کو یہ مقام عطا فرمانے لگا ہے، عثمان بے شک اپنے گھر میں بیٹھا تھا لیکن میدان بدر میں آ کے لڑنے والوں کو اللہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اللہ عثمان غنی کو اپنی جناب سے عطا فرما دے گا۔ اب حضور کی شہزادی کا وصال پاک ہوا، پردہ فرمایا، حضرت عثمان غنی پریشان رہنے لگے۔ اب حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا عثمان پریشان کیوں رہتے ہو؟ رشتوں کی کمی تو نہیں عثمان کو، جوان بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ جامع ترمذی پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ام کلثوم اپنی شہزادی سے جب دوسری شہزادی کا نکاح فرمایا تو حضور فرمانے لگے بیٹا تجھے پتہ ہے عثمان کے ساتھ تیرا نکاح کیوں کرنے لگا ہوں دوسری بار؟ دوسری شہزادی، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہیں عثمان کو دیکھا نہیں؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو ہے، آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عثمان کوئی عام سونا نہیں، حضرت عثمان غنی کی شکل و صورت میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اب حضور نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، مختصر، اب ان کا بھی وصال پاک ہوا، پردہ فرمایا۔ اب حضرت عثمان پھر پریشان رہنے لگے۔ اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں شہزادیوں کا نکاح کیا تھا حضرت عثمان سے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اگر مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرماتا رہتا۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کا کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے، یہاں پہ جو بندہ اپنے محلے کی گلی پکی نہیں کروا سکتا وہ بھی پوچھتا ہے صحابہ نے کیا کیا ہے، اور میں بتاؤں صحابہ کا مقام کیا ہے اور حضرت عثمان غنی کی فضیلت کیا ہے۔ مقام حدیبیہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا آؤ ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، 1500 تقریباً صحابہ ساتھ ہیں۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے، مشرکین مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ایک سفیر مقرر کیا، سفیر مصطفیٰ حضرت عثمان غنی، حضور نے اپنا سفیر بنایا، فرمایا عثمان جا کے ان سے بات کرو، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں مکے میں آنے دیا جائے۔ اب سنو شان اور سنو حضرت عثمان غنی کا حضور سے تعلق کتنا گہرا ہے، دل میں محبت مصطفیٰ کتنی گہری ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، جا کے پیغام دیا، مشرکین مکہ نے کہا عثمان تیرے نبی کو اور ان کے صحابہ کو ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے، تم آ گئے ہو، اگر عمرہ کرنا چاہو تو تجھے اجازت ہے، طواف کعبہ کرنا چاہو تو تجھے اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم کعبے کا طواف کرنے کی بات کرتے ہو، وہ کعبے کا کعبہ تو مقام حدیبیہ پہ بیٹھا ہے، حضور کو چھوڑ کے عثمان کعبے کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، عثمان کعبے کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کہتے ہیں اچھیاں لویاں لال کھجورا پتر جنہ دے ساوے، جس دم نال تاج ہے سانو او دم نظر نہ آوے، غلام فریدہ تے کی وسنا جتے یاد ہی نظر نہ آوے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں کروں گا، تم طواف کی بات کرتے ہو، عمرے کی بات کرتے ہو۔ اب ادھر سے مقام حدیبیہ پہ حضور تشریف فرما ہے، کسی نے افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، افواہ تھی، لیکن یہاں پہ حضور کے علم کا اظہار بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی جب خبر ملی، حضور نے 1500 صحابہ کو اکٹھا کیا، وہ جو مقام حدیبیہ پہ تھے، اور کیسا حسین منظر تھا،
قرآن کی سورہ الفتح کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے پڑھ کے دیکھیے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی جو کہ افواہ تھی. حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، افواہ تھی. حضور نے صحابہ کو بلایا، قریب فرمایا. جیسے حضور نے بلایا اور جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا، جس جگہ پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا، وہ کتنا حسین منظر تھا کہ اللہ نے پورے کا پورا منظر سورہ الفتح کی آیات کے اندر بیان فرما دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، صحابہ کو قریب کیا، فرمایا صحابہ اگر مشرکین مکہ نے میرے عثمان کو شہید کیا ہو تو آؤ سارے میری بیعت کرو، اس بات پہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم اپنے عثمان کا بدلہ لیں گے. 1500 صحابہ نے بیعت کی، ارادہ بھی ہوا، وعدہ بھی ہوا. اب حریمے کی بریاں سے صدا آنے لگی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا حبیب درخت کے نیچے جن صحابہ نے عثمان کا قصاص لینے کے لیے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اللہ اعلان یہ کر رہا ہے لقد رضی اللہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. سارے صحابہ وہ جو 1500 بیٹھے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ساروں سب سے اللہ راضی ہے. قصاص عثمان کی جگہ میں بیعت. اب حضور نے صحابہ کی بیعت لی. اب عموماً کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو پھر حضور جان لیتے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. فوراً حضور نے خود ہی مسئلہ حل فرمایا. پہلے 1500 صحابہ کی بیعت لی، فوراً حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا لوگوں یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اب یہ میں کرنے لگا ہوں اپنے عثمان کی بیعت. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بات کو جھوٹا قرار دے کے ان کی زندگی کی خبر سچی فرما کے جب یہ اعلان فرمایا، ادھر سے پھر جبریل آئے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب اعلان کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ خدا کا اپنا ہاتھ تھا. اب حضرت عثمان غنی کی بیعت ہو گئی. پھر سنا ہوگا بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک اور فضیلت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، قبضہ نہیں کیا گیا. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی. وہ یتیم بچوں کی جگہ تھی جہاں پہ یہ مسجد نبوی شریف ہے پہلے والی. حضور نے فرمایا یہ جگہ خریدی جائے گی. ان بچوں نے کہا ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹا یہ آپ یتیم ہو، ہم تحفہ تو لے لیں گے لیکن پھر کسی وقت لیں گے، ابھی ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. تاجدار صداقت آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کے پیسے دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے وہ پیسے، پہلا فنڈ جو مسجد نبوی کے لیے جمع کیا گیا، فقیر اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، وہ جگہ جہاں پہ ریاض الجنہ شریف ہے، سب سے پہلے جس بندے نے اس جگہ کی، اس زمین کی رقم ادا کی، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. پرانی چنگی والی مسجد کے لیے کوئی ایک بندہ ایک ہی اینٹ دے تو ہم کہتے ہیں قیامت تک ثواب ہوگا.
جس نے ریاض الجنہ والی جنت جو خرید کے دیا مسلمانوں کے لیے، قیامت تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب تو صدیق اکبر کو جاتے ہی رہے گا۔ اب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، جیسے ہم نے توسیع کیا، اعلان کیا، کون ہے جو حصہ ڈالے گا، سب نے اپنی اپنی طرف سے۔ حضرت عثمان غنی کا وقت، مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، حضور نے فرمایا اللہ کا محبوب جنت بیچنے لگا ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، میں ایک اور مثال کروں گا۔ اور فرمایا اللہ کا محبوب جنت بیچنے لگا ہے کوئی مصطفیٰ سے جنت خریدنے والا؟ حضرت عثمان آگے بڑھے، یا رسول اللہ دیجیے۔ فرمایا مسجد کی توسیع کرنی ہے، یا رسول اللہ یہ مال پیش کیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے مال سے حضرت آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی توسیع کروا دی۔ حضور نے جنت خریدی نہیں، حضور نے جنت بیچی ہے، حضرت عثمان غنی نے حضور کے فرمان کے مطابق خریدی ہے۔ دوسرا موقع آیا، فرمایا ہم نئے نئے آئے مدینے میں اور مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کوئی نہیں، بحر روما ہے، یہودیوں کی ملکیت ہے، وہ پانی لینے نہیں دیتے، اگر جائیں تو پانی بیچتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے، اللہ کا محبوب پھر جنت بیچنے لگا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے، جنت پکی ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہودی کے پاس گئے، کنویں کی قیمت ادا کی، کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، صحابہ پانی پینے لگے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کسی عام بندے کو پانی نہیں پلایا، کبھی اس کنویں سے مولا علی نے پانی پیا ہے، کبھی حسنین غنی نے جا پیا ہے۔ تم مانے یا نہ مانے تیری مرضی سجن، حضرت عثمان غنی کوئی عام بندے کا نام نہیں۔ اب حضور نے جب یہ دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان نے دوبارہ جنت خریدی۔ مجھے یہ بتائیں، بیچ بندہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جس کی اپنی ملکیت ہو؟ یہ میرا موبائل ہے، پیسے اس کے میں نے دیے ہیں، میں جب چاہوں، جسے چاہوں، جیسے چاہوں، جتنے کا چاہوں بیچ سکتا ہوں۔ اگر میں موبائل عالی صاحب سے لیتا ہوں، قاری صاحب سے لیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ رکھ دو، میں نے ٹائم دیکھنا ہے، ٹائم گزرے گا، اگر یہ موبائل میں ان کا بیچوں گا تو یہ کہیں کہ حضرت صاحب ویسے تو آپ بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں لیکن یہ ملکیت میری تھی، آپ اسے کسی عام بندے کو بیچ نہیں سکتے۔ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا مصطفیٰ جنت بیچنے لگے ہیں۔ وہ کون ہے جو خریدنا چاہے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ نے صرف مصطفیٰ کو جنت عطا نہیں کی بلکہ پوری جنت کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اور اسی محبوب نے جب جنت بیچنے کی باری آئی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کا نام لیا ہے، اور جب جنت کی سرداری کی بات آئی ہے تو پھر مولا علی کے بیٹوں کو جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی ہے۔ ایک تو حضور نے عطا فرمائی ہے نا، میں اس بات کے میرا عقیدہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی خریدتے، حضور نہ بھی بیچتے، تو حضرت عثمان غنی کا جنت میں پتہ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حضور اعلان فرما رہے تھے نا کہ سب سے پہلے فلاں حساب کے لیے جائے گا، پھر فلاں جائے گا، پھر صحابہ کرام کا نام لیتے کہ حضور، حضرت عثمان کا نام نہیں لیا۔ یا رسول اللہ میرے عثمان، صدیق اکبر میں پوچھا، دونوں میں پوچھا، حضرت عثمان کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضور نے فرمایا میں نے عثمان کا نام اس لیے نہیں لیا، میرا عثمان شرمیلا بڑا ہے، قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑا ہو کے حساب نہیں دے سکے گا،
میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے پروردگار میرے عثمان کو بغیر حساب کے جنت عطا کرنا. اللہ نے پھر میرے ساتھ وعدہ یہ کیا ہے، فرمایا صرف عثمان کو نہیں، ابھی بھی تیری امت کے 70,000 وہ گنہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، عثمان زبان ہلائے گا، اللہ ان سارے گنہگاروں کو جنت عطا فرمائے. کون عثمان غنی؟ بات سمجھو بھی میری جان، یار کے یار بھی یار ہوتے ہیں. آج وہ بندے، حضرت عثمان غنی کے بینک اکاؤنٹ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، انٹرنیٹ کے اس زمانے میں آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، ریسرچ کریں اس میری بات کے اوپر. حضرت عثمان غنی کے بینک اکاؤنٹ سے آج بھی جو رقم سعودی حکومت کو جا رہی ہے نا، پاکستانی کرنسی کے مطابق، آج کے ریٹ کے مطابق، حضرت عثمان غنی کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ 3 ارب 75 کروڑ روپیہ سعودی حکومت کو حضرت عثمان غنی کی آمدنی سے اس وقت جا رہا ہے. میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ میری بات کی تحقیق کر سکتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا ہے. صحابہ نے میری جان یہ کیا ہے، یہ قرآن جمع کر کے دیا حضرت عثمان غنی نے. دنیا پریشان ہو جاتی قرآن کے پارے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، اس کی آیات کتنی ہیں. یہ جو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر رکوع کا نشان آتا ہے نا، عین کا. یہ عین والا نشان اس وقت لگا ہے جب حضرت عثمان غنی نے نماز تراویح میں قرآن پورا پڑھا ہے. جس جگہ پہ حضرت عثمان غنی نے قیام کے بعد رکوع کیا ہے، اس جگہ پہ رکوع کا نشان لگا ہے. اور یہ جو عین ہے رکوع والی، یہ عین عثمانی رکوع کے نام سے جانے جاتی ہے. آئندہ جمعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم و آخر دعوانا